جو شخص اللہ رب العزت والجلال کی نگاہ میں، اللہ کے نگاہ میں، اللہ کے نزدیک عزت والا ہوگا، قدر و منزلت والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، خشیت والا ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا، تو یقین جانیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خود بخود دنیا والوں کی نگاہ میں دلی اعتبار سے اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ آج ہم ایک ماحول یہ بنا چکے ہیں، چاہے ہمارے دین پر عمل ہو یا نہ ہو، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، ہم گناہوں سے بچتے ہوں یا نہ بچتے ہوں، ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تعلق محبت کا ہو یا نہ ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری قدر کرے، ہم کسی راستے سے گزریں تو 4 لوگ ہم کو سلام کریں، ہم کو اپنا آئیڈیل مانیں، ہم جس راستے سے گزر رہے ہیں راستے میں لوگ کھڑے ہو جائیں۔ یہ کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے اگر جب تک ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جب تک مذاق اڑاتے رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اگنور کرتے رہیں گے، نظر انداز کرتے رہیں گے، خدا کی قسم میرے عزیزو کبھی بھی وہ دن نہ آئے گا، نہ آ رہا ہے، نہ آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، اگر تم یہ اپنی عزت تم اپنی چاہے دنیاوی زندگی میں دنیاوی اعتبار سے دلی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو اپنا تابعدار اور فرمانبردار دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہو، کوئی ایسا ماحول چاہتے ہو جن ماحول میں رہ کر ہم اپنی دلی سکون حاصل کر سکے، تم کو اپنے نبی کا آئیڈیل ماننا پڑے گا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اسوہ حسنہ ماننا پڑے گا، نبی کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ جب تک ہم اگر اپنے نبی کو اپنا آئیڈیل نہیں مانیں گے، ان کو فالو نہیں کریں گے، یاد رکھنا کوئی چیز بھی تمہاری دعویدار نہیں بن سکتی۔ ایمان نے مکمل اترنا پڑے گا، جس طرح اللہ چاہ رہے ہیں اے ایمان والو آمنو، صحابہ کی طرح تم اپنی زندگیوں کو بناؤ، تو اس طرح زندگی بنانی پڑے گی، جب تک کوئی چارہ نہیں۔ خود ہماری اپنی اولاد کے دل میں ہماری عزت باقی نہیں رہے گی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے زندگی گزاریں۔ اولاد بھی صرف زبانی تلے آپ کی عزت کرے گی، رسپیکٹ کرے گی، قدر کرے گی، اس کے علاوہ بھی کوئی قدر و منزلت آپ کی نہیں ہوگی، جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جس طرح بیج بوگے آپ اسی طرح کاٹنا پڑے گا آپ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے تو ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ جب تک یقین مان لیجیے، قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کی اولاد کے دل میں بھی آپ کی ذرہ برابر بھی عزت نہیں رہے گی۔ قانون دنیا ہے، قانون الہی ہے، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو۔ جو ایک دلی اطمینان ہم اپنی زندگیوں میں چاہتے ہو، آج دیکھ لیجئے، مالدار ہو غریب ہو، چاہے کوئی بھی کیٹیگری کا انسان ہو، آپ اس سے پوچھ لیجئے کیا چاہتے ہیں تو ایک ہی لفظ کہے گا، سکون چاہیے زندگی میں۔ زندگی میں صرف سکون چاہیے، اگر آپ مجھے سکون دے دیں تو میری مال و دولت لٹانے کے لیے تیار ہوں میں۔ ہم ایمان والے رہنے کے باوجود، ہماری نسل در نسل ہماری ایمانی گھر میں ہمارا وجود ہونے کے باوجود، ایمانی گھروں میں ہم پیدا ہونے کے باوجود، ہم کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم نے جو سکون ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ، جو تم دنیا کے پیچھے بھاگ کر سکون کی تلاش کرتے ہو، یہ دنیا میں سکون نہیں ہے، یہ کاروبار میں سکون نہیں ہے، یہ پیسہ تلاش کرنے میں سکون نہیں ہے۔
اگر تم سکون چاہتے ہو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا سکون اسی میں مضمر ہے۔